بھی ننگی ناچ رہی ہے، یہ وہی افلاس ہے جو لاہور میں بھی اور کوئٹہ میں بھی ہے۔ یہ کراچی جو شہر قائد ہے which was supposed to be a city of lights، کیا یہ کراچی جو پورے پاکستان کا ویسے تو دارالخلافہ اسلام آباد ہے، لیکن انسانوں کے لحاظ سے اگر دیکھیں، یہاں آپ کو بلوچ ملے گا، یہاں آپ کو پختون ملے گا، سندھی ہے، یہ شہر اردو سپیکنگ کا ہے، یہاں آپ کو براوی ملے گا، کشمیری ملے گا، گلگتی ملے گا، پنجابی ملے گا۔ کراچی is a mini Pakistan, but in the last 75 years have we made Karachi presentable؟ کہ ہم اس کو سامنے رکھیں، یہ تمہارا واشنگٹن ہے، یہ میرا کراچی ہے، یہ تمہارا نیو یارک ہے، یہ میرا لاہور ہے، یہ تمہارا لندن ہے، تم سے آزادی چاہتا تھا، تم سے آزادی چاہتا تھا، یہ دیکھو یہ تمہارا لندن ہے، یہ میرا کراچی، یہ میرا اسلام آباد ہے، اور تم سے آزادی چاہتا ہوں، میں سری نگر کو آزاد کرانا چاہتا ہوں، میں مقبوضہ کشمیر کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ یہ مقبوضہ کشمیر ہے، ظلم ہے، زبردستی ہے، ریپس ہے، مارا ماری ہے، یہ مظفر آباد ہے، خوشی ہے، روشنیاں ہیں، امن ہے، وہاں پہ خوشحالی ہے۔ کیا ہم نے کر دیا؟ کیا کیا؟ کیا مظفر آباد کو سری نگر کے مقابلے میں پیش کر سکتے ہو؟ کیا کراچی یا اسلام آباد کو نئی دلی یا لندن کے مقابلے میں پیش کر سکتے ہو؟ سوال کرو اپنے آپ سے، سوال کرو اپنے آپ سے کہ کیا اللہ نے موقع نہیں دیے؟ کیا اللہ نے موقع نہیں دیے؟ موقع تو بڑے دیے، مواقع تو بڑے آئے، لیڈر بھی آئے، قوم بھی کھڑی ہوئی۔ کل رات وکلاء کے ساتھ بیٹھ کے میں نے یہ بات کی، آپ کی توجہ ہے ادھر، میں نے یہ بات کی کہ اس دھرتی نے پچھلے 100 سال میں 3 بڑی تحریکیں دیکھی۔ یا تحریک پاکستان جس میں یوتھ کھڑی ہوئی، وہ تحریک نہیں جو لانچ ہوتی ہے، وہ تحریک نہیں جس کے پیچھے کوئی ہوتا ہے، وہ تحریک نہیں جو کہیں کچھ لوگ کسی جگہ پہ بیٹھ کے سوچ کے چلاتے ہیں، پیسہ پھینکتے، نو، وہ تحریک جو کسان کے آنگن سے نکلتی ہے، وہ تحریک جو ریڑھی بان چلاتا ہے، وہ تحریک جو کارکن چلاتا ہے، وہ تحریک جو ٹیچر چلاتا ہے، مزدور چلاتا ہے، فیکٹری اونر چلاتا ہے، کھیت کھلیان کے کسان سے لے کے سیٹ تک سب اس تحریک کا حصہ بنتے ہیں۔ وہ تھی تحریک پاکستان۔ یا پھر بھٹو کے ساتھ قوم کھڑی ہوئی روٹی کپڑا مکان پہ کے نام پہ۔ آج بھٹو کہاں چلا گیا؟ اس کا خاندان کدھر ہے؟ اور یہ دیکھ لو کہ روٹی کپڑا مکان سارا زرداری صاحب اپنے ساتھ جمع کر کے آج بھی غریب غریب ہے، آج بھی مزدور مزدور ہے۔ آپ کہتے ہو روٹی کپڑا مکان، آپ مجھے بتاؤ پچھلے 16 17 18 سال سے کنٹینیوسلی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، کیا بھٹو کا یہ فلسفہ تھا؟ کیا جناح کا یہ فلسفہ تھا؟ نہیں تھا نا۔ کیا جناح نے کیا جناح نے خاندان کو آگے لے کے آیا؟ کیا جناح کا بیٹا آگے آیا؟ کیا جناح نے اپنی زندگی میں اپنے بہن کو آگے کیا؟ کیا یہ سوچ ہم موریثیت کی سوچ لے کے چلے تھے؟ کیا پاکستان آزاد لوگوں کے لیے نہیں بنا تھا؟ آزادی کس لیے نہیں تھی؟ یہ خان وادے، یہ بڑے بڑے لیڈر، یہ بڑے بڑے جو اپنے آپ کو پیر فقیر کہتے ہیں، اسلام کو آزاد کرنے آیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے لوگوں، ماں نے تو اپنے بچوں کو آزاد جنا تھا، تم نے کب سے ان کو غلام بنانا شروع کیا؟ کوئی پیری فقیری کا غلام، کوئی خانوادے کا غلام، کوئی کسی مولوی کا غلام، کوئی کسی سردار کا غلام، کوئی کسی جاٹ کا، کوئی کسی بہت بڑے جاگیردار کا، کسی سیاستدان کا۔ کیوں نہیں پیپلز پارٹی میں ایک غریب کا بیٹا چیئرمین بن سکتا؟ یہ وہ سوچ لے کے عمران خان آیا اور ایک اور تحریک چلی۔ عمران خان آپ کو پیڈسٹل دے رہا ہے، وہ آپ کو موقع دے رہا ہے۔ عمران خان کا کیا ہے؟ ایک شخص ہے 73 سالہ، آج نہیں تو کل کل نفس ذائقۃ الموت۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ جس بھی جماعت سے ہیں، جس بھی طبقہ فکر سے ہیں، میں آپ کو چیلنج دیتا ہوں، کبھی بھی آپ یہ گلہ نہیں کر سکتے کہ ہم موجود تھے لیکن کوئی تحریک ہی نہیں تھی، کوئی لوگ ہی نہیں تھے، کوئی موقع ہی نہیں تھا۔ نہیں، موقع ہے، تحریک ہے، رول آف لا کے لیے ہم کھڑے ہیں،
قربانیاں دے کے کھڑے ہیں. جس وکیل کے یونیفارم میں آج کھڑا ہوں, اسی وکیل کے یونیفارم میں, اس ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کے, اسی مردان بار میں جہاں میں نے وکالت سیکھی پھر پریکٹس کی, وہاں مجھے پھرایا گیا. The message was کہ میں ڈر جاؤں, میں پیچھے ہٹ جاؤں. کیا آپ ڈرو گے؟ کیا آپ پیچھے ہٹ سکتے ہو؟ پیچھے ہٹنا is not an option. It is not an option. It is not about you or you. It is about your kids, جن کو آپ صبح اپنے لائر یونیفارم پہن کے اسکول میں ڈراپ کرتے ہو, پھر آپ کچہری میں آتے ہو, پھر آپ پریکٹس کرتے ہو, پھر آپ اپنی فیکٹری میں کوئی جاتا ہے, کوئی اپنی دکان پہ جاتا ہے, کوئی اپنی یونیورسٹی ٹیچنگ کرنے جاتا ہے. ان بچوں کا سوچو, کل کو تم نہیں ہوگے. یہ نظام مضبوط کرو کہ تھانہ تمہارے بچے کے لیے استعمال ہو جب وہ حق پہ ہو. ان کو مضبوط کرو کہ تمہاری بوڑھی ماں اگر بیمار ہوتی ہے تو سرکاری اسپتال اس کے ساتھ کھڑا ہو. اسی نظام کو مضبوط کرو کہ ایکسائز, ٹیکسیشن, law, education, health, every department of the state should stand with the subjects of the state, not with the mighty and the powerful. This is the crux of the whole struggle of Imran Khan.